وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 1 سے 3 حصہ اول 2598 سبق کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کرنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو، اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 1. سامعین کرام، سورہ فتح جو ہے وہ اس کا نزول مدنی ہے، یعنی مدنی صورتوں میں شمار ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 6 ہجری، یعنی غزوہ احزاب جو ہے 5 ہجری، اس کے بعد 6 ہجری میں یہ صورت نازل ہوئی. اور حدیبیہ، یعنی جو صلح حدیبیہ ہے، اس کے تناظر میں یہ صورت نازل ہوئی تھی. اور پھر 7 یعنی 1 سال چھوڑ کے، تھوڑی سی میری یہ تمہیدی باتیں غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں بیان کروں اور آپ سنیں. تو اور ایک وسیع تناظر میں یہ تمہیدی مضمون بیان کر رہا ہوں، اس کو آپ ذرا غور کیجئے گا. اور بہت ہی کلیدی اس میں مضامین ہیں، بنیادی. اور اس میں بہت سے ایسے مضامین ہیں جس کی بنا پر مومن جو ہے وہ اپنی منزل کو پہچان بھی سکتا ہے اور اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے، اور جلد سے جلد حاصل کرنے کا اس صورت میں بتایا گیا ہے، یعنی طریقہ کار بتایا گیا ہے. اور جو منافق ہے، اس سورہ مبارکہ میں منافقوں کا بھی تذکرہ ہے کہ منافق کیسا سوچتے ہیں، کیسا عمل کرتے ہیں وغیرہ. یہ اپنے ساتھ ساتھ آئیں گے مضامین. اور اس صورت میں بیعت کے مضامین بھی ہیں. سامعین اکرام، بیعت ہوئی تھی جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اس کی بھی بات ہے. اور اس
صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فتح مبین قرار دیا ہے۔ جب یہ سورہ مبارک، ابھی تو میں انشاءاللہ بات کروں گا اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے، لیکن یہ سورت جب نازل ہوئی صلح حدیبیہ کے بعد تو حضور نے فرمایا کہ یعنی روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے، یہ فتح جو ہے یا یہ سورت جو ہے یا جو بھی، تو یہ بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار کیا، بہت خوش ہوئی، اور خوشی کی بات بھی فتح مبین کی بات ہے۔ تو یہ ہے۔ اب تھوڑے سے تبرک کے طور پہ میں چند آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلم واضح فتح دی، کھلم کھلا۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَ عَلَيْكَ، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے، یعنی اس فتح کے ذریعے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھے راستے پر چلائے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد کرے، وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان، سکینہ، اطمینان اتارا، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے، وللہ جنود السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر تو سب اللہ ہی کے ہیں، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ خبردار اور حکمت والا ہے، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، تاکہ ایمان والے مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ بہشتوں میں داخل کرے، جس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی کامیابی ہے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ منافق مردوں اور عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دے، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں ایک برا گمان رکھتے تھے، علیہم دائرۃ السوء، انہی پر بری گردش ہے، وغضب اللہ علیہم، اللہ کا ان پر غضب ہے، ولعنہم، اور ان پر لعنت کی ہے اللہ نے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم، ان کے لیے دوزخ تیار کر رکھا ہے، وساءت مصیرا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب لشکر آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ چند آیات میں نے آپ کو پیش کی تاکہ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں اس کے مضامین بھی آ جائے، لیکن یہ سورہ فتح جو ہے یہ خاص طور پہ پہلی آیت سے لے کر اور آخری آیت تک، یعنی اس میں 29 آیات ہیں، یہ تمام ایک ہی مضمون ہے سورہ فتح کا، اس کے یعنی اس کے اثرات اور یہ فتح ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے فتح، تو یہ سب بتائے جا رہے ہیں۔ میں اللہ کی عطا سے آپ کے سامنے اس کا مضمون بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے اس سورہ مبارکہ کے جو چیدہ مضامین ہیں وہ میں آپ کو اس کے موضوعات بتا رہا ہوں پہلے، اور ایک بات یعنی اس سے پہلے بھی ایک بات میں یہ کر دوں کہ دیکھیں قرآن آج ہمارے لیے ہے، سورہ فتح کا شان نزول جو بھی ہے، لیکن یہ سورت مبارکہ ساری کی ساری آج کے لیے ہے، اس سے ہم نے آج اپنے لیے نصیحت لینی ہے، ظاہر ہے اس میں تو کوئی دوسری بات ہے نہیں نا، یعنی آپ اس سورہ مبارکہ کو
یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی حالات تھے اور بس وہیں تک یہ محدود ہے، اگرچہ بعض لوگ ایسا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی شان نزول ہی سے اکثریت جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہے وہ واقعے کی تفاصیل اور یہ بھی ایسا ہوا، یہ ویسا ہوا. ٹھیک ہے اپنی جگہ، شان نزول سے تو انکار ہے نہیں. شان نزول کے ذریعے ہم جب تک شان نزول کو نہ سمجھیں اور وہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ کون سے وہ حالات تھے جس میں مومنوں کو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں اور منافقوں کو اور مشرکوں کو عذاب کی وعید دی جا رہی ہے اور لعنت کی جا رہی ہے ان پر، وہ کون سے حالات تھے. تو یہ سب جاننے کے لیے اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ جو شان نزول ہے وہ ہمیں یعنی معلوم کرنا لازمی ہے. بہرحال اللہ کی عطا سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس صورت میں جو موضوعات ہیں وہ کیا کیا ہیں وہ میں نے اپنے پاس نوٹ کر لیے ہیں، میں وہیں سے آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس میں دو باتیں ہیں، کامیابی اور ناکامی، بنیادی مضامین جو ہے، کامیاب کون لوگ ہیں اور ناکام کون لوگ ہیں. ایک بات یہ یعنی بنیادی طور پہ، یا اگر میں کہوں کہ کامیابی کے جو اثرات ہیں، جو لوگ کامیاب ہو گئے ان پہ کیسے اثرات ہوں گے، یا جو ناکام لوگ گے ان پہ کیسے اثرات ہوں گے، ناکامی کے کیا اثرات ہیں، کامیابی کی کیا نتائج ہیں یا اثرات ہیں. اچھا، اب جو پہلا میں نے اپنے پاس نوٹ کیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر کامل یقین کامیابی کی ضمانت. یہ چند موضوعات میں نے لکھے ہوئے نوٹ کیے ہیں تاکہ مجھے بھی آسانی ہو اور آپ کو بھی آسانی ہو، اور میں آپ کو سورہ فتح کے تمام مضامین کے جو چیدہ موضوعات ہیں، یعنی کن موضوعات پر اس پہ بات کی گئی ہے وہ تھوڑا سا آپ غور کیجئے گا. تو ایک پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر کامل یقین کامیابی کی ضمانت ہے، یہ بڑا موضوع ہے اس میں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ فتح مبین، انا فتحنا لک فتح مبینہ، وہ فتح مبین ہمیں کیسے حاصل ہوگی. پھر نعمتیں ہم پر تمام کیسے ہوں گی، نعمت ویتم نعمتہ علیکہ، ہم پہ نعمتیں کیسے تمام ہوں گی اللہ تعالیٰ کی. ظاہر ہے کہ جو مسلمان تھے وہاں تک تو محدود نہیں تھے، تو قیامت تک بھی جو بھی لوگ ایمان لائیں گے ان کے لیے یہ ساری صورت ہے. پھر وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مستقیمہ میں مضمون یہ ہے کہ سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ کب چلائے گا، کیسے چلائے گا. ظاہر ہے کہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے. پھر وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی واضح فتح اور یا مدد کیسے حاصل ہوگی. اس میں تو ہو گئی لیکن وہ یہ موضوع ہے. پھر هُوَ الَّذِي أَنزَلَ سَكِينَتَهُ، سکینہ کب نازل ہوگا، یعنی اگر ہمیں ضرورت پڑی تو وہ کیا حالات ہیں جس میں سکینہ نازل ہو سکتا ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ قیامت تک، ضروری تو نہیں ہے کہ بس آپ صحابہ کرام تک یہ محدود کر دیں کہ یہ بس انہی پر سکینہ ان کے لیے، نہیں، یہ تو آج بھی ہے. سکینہ، قلبی سکون، اطمینان جو بھی ہے، تو یعنی سکینہ اللہ تعالیٰ کب کی طرف سے سکینہ کب نازل ہوتا ہے، اور گناہوں سے انسان کیسے پاک ہوتا ہے، مکمل پاک گناہوں سے کیسے ہوگا، یہ بھی ہے. پھر وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر آپ کی کب مدد کریں گے، یعنی وہ کیا حالات ہوں گے کہ اللہ کے لشکر جو ہے، مدد کا لشکر آسمان اور زمین، وہ آپ کی مدد کے لیے آئیں گے. پھر جنت میں یقینی داخلہ کیسے، لِيُدْخِلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یعنی جنت میں داخلہ، یقینی داخلہ مگر کیسے، یہ موضوع ہے اس میں.
پھر ہمیں بہت بڑی کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ کیسے حاصل ہوگی؟ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان کے تقاضے، پھر بیعت کے تقاضے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بیعت کے تقاضے کیا ہیں اور بیعت کے تقاضے پورے کرنے کا انعام کیا ہے، اور بیعت کے تقاضے پورے نہ کرنے والا کون سے نقصان سے دوچار ہوگا، اور پھر محمد الرسول اللہ کے رسالت کے مقاصد، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ منافق اور مشرک کا انجام یکساں ہے، ایک ہی جگہ ہے ان کی، دوزخ، اور منافق اور مشرک پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ چند ایک موضوعات میں نے لکھے ہیں، ویسے تو موضوعات اور بھی ہوں گے اور ہیں یقیناً، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس کی بات کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب تھوڑا سا اللہ کی عطا سے میں آپ کو اس کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں، اور ہر مفسر نے اس پہ تفصیلی بحث کی بھی ہے، لیکن میں اللہ کی عطا سے بھی آپ کو بھی بتاؤں، اور ہو سکتا ہے اس میں یعنی سننے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں کہ وہ انہوں نے واقعات پڑھے نہ ہو، تو میں تھوڑا سا وہ بتا دیتا ہوں۔ اب اس میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ مومن کا حامی و ناصر ہے۔ ایک جو یعنی نقطہ میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ نہیں، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا فیصلہ تو ہو چکا تھا، اور کہاں پہ آئیں گے، کب مبعوث ہوں گے، کب پیدا ہوں گے، کب مبعوث ہوں گے، ان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں طے تھا۔ جیسا کہ ہم نے ابھی آیت پڑھی کہ هو الذی، آیت نمبر 28 میں مضمون ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ کا آمد کا مقصد یہ ہے، بنیادی بات یہ نوٹ کر لیں کہ تمام دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دیں، اور زمین میں اللہ کا وہ حکم نافذ ہو جائے، دین غالب ہو، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو یہ اب ظاہر ہے، دیکھیں میں بہت وسیع تناظر میں بات کر رہا ہوں، یہ کائنات کا خلاصہ انسان ہے، اور انسانیت کا خلاصہ جو ہے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر بات ہے، تو لولاک لما خلقت الافلاک، اب انسان نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی، محمد الرسول اللہ نہ ہوتے تو بھی کائنات نہ ہوتی، وہ تو خلاصہ کائنات ہے نا۔ کائنات کا خلاصہ انسان، انسانیت کا خلاصہ جو ہے محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب دیکھیں میں زیادہ بات کو طویل نہیں کرنا چاہتا، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طے تھی 63 سال، ماشاءاللہ 63 سال۔ اب یعنی آپ دیکھ لیں کہ اب حضور کے یعنی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت جا رہا ہے جسمانی طور پہ، رسالت تو قائم دائم ہے ان کی، تو دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں 6 ہجری میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے، 6 ہجری کا یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، 5 ہجری میں
سارے غزوہ احزاب ہے، سارے مشرکین نے اکٹھا ہو کے، یعنی یہ نقطہ عروج پہ تھی مسلمانوں اور کافروں کی، مشرکین کی جو مخاصمت تھی اور جنگ وغیرہ کا حالت جنگ میں تھے دونوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 6 نبوی میں 6 ہجری میں یہ اس کا واقعہ آتا ہے صلح حدیبیہ کا. 7 اور 8 میں فتح مکہ ہو جاتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آ گیا، اور وہ تو آئے اس لیے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی زندگی میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جزیرۃ العرب پر غالب آ جائے اسلام، اور وہ ہو گیا. یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور اسی لیے انہوں نے اپنے رسول کو بھجوایا. تو جزیرۃ العرب میں یہ نافذ ہونا تھا، یعنی اسلام غالب ہونا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جزیرۃ العرب میں اسلام کو غالب کر کے گئے. تمام ارد گرد کے قبائل، یہودیت کا خاتمہ، یعنی یہودیوں کو بھگا دیا گیا، ان کو شکست دے دی گئی. مشرکین مکہ پر فتح اللہ تعالیٰ نے دلا دی. یہ پلاننگ اللہ کی ہے، اور وہ اپنے بندوں سے پھر یہ کام لیتا ہے. مکے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کرنا تھا، اللہ نے کرنا تھا. آپ دیکھیں بغیر لڑے یعنی بغیر جنگ کے فتح ہو گیا مکہ جو ہے. یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، اور پھر وہ ذریعہ بننا تھا محمد رسول اللہ کو. اب یعنی آپ دیکھ لیں 23 سال کی تقریباً زندگی رسالت کی ہے. 13 سال مکے کے رسالت کے، اور 10 سال جو ہے مدینے کے. 23 سال میں اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ اس جزیرۃ العرب پر اسلام کی حکومت ہو، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ فیصلہ تھا. وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ایک بات جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، ابھی بات تو ہے تمہید رہتی ہے، ہمارا وقت بھی اختتام پذیر ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، فیصلے اوپر ہوتے ہیں، زمین پر بعد میں جو ہے ظہور پذیر ہوتے ہیں. فیصلے اوپر ہو چکے ہوتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دوں قرآنی سے. بنی اسرائیل غلام تھے، فرعون کی حکومت تھی. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہم نے چاہا کہ جو لوگ زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں، کمزور سمجھے جاتے ہیں، ان کو غالب کر دوں اور ان کی احسان کروں بنی اسرائیل پر، کیونکہ اس وقت تک تو ایک مغلوب قوم تھی. جب موسیٰ علیہ السلام، تو اب وہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے فیصلہ کیا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا. اسی طرح کی یہ آیت ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. اوہ سبحان اللہ. ہاں، تو فیصلے اوپر ہوتے ہیں. اب جیسے کہ اسلام یعنی پورے، اب یہی آیت جو ہے 28 نمبر، تمام ادیان بعد، اس وقت اگر ہم دیکھیں آج کے وقت، تو اب تو دین غالب نہیں ہے، لیکن قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یعنی زمین پر ہر ایک گھر میں اسلام داخل ہوگا، اما بعز عزیز او بذل ذلیل، یا ذلیل ہو کے یا یعنی عزت والا.
یعنی لوگ اگر کوئی قبول کر لیں گے ان کو عزت ملے گی، ورنہ وہ محکوم بن کے رہیں گے۔ آج تو ہم محکوم ہیں اور یہود و نصارہ غالب ہیں، دہریت یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے یا جو خراب عقیدے والے ہیں وہ لوگ غالب ہیں۔ لیکن میں آپ کو ویسے ہی ضمنی طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اب دور اسلام نشأت ثانیہ کا دور ہے، یہ اسلام غالب ہوگا اور تمام دنیا میں غالب ہوگا۔ میں اور آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے، چاہیے ہمیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے اور اللہ پر تمہارا ایمان ہوگا۔ لیکن یہ ایک ضمنی بات تھی، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ صلح حدیبیہ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹائم تو نہیں تھا، دیکھیں 6 نبوی کا یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ، 7 8 9 10 7 8 9 10 4 سال میں اللہ نے کرنا ہے، جزیرۃ العرب میں اسلام کو غالب کرنا اللہ نے، لیکن ذرائع تو وہ بنائے گا نا۔ دیکھیں ہر کام اللہ تعالیٰ اسباب سے کرتا ہے، اس میں ایک بہت باریک نقطہ ہے، اس کو آپ نوٹ کریں۔ اگر آپ اللہ کے مددگار بن جائیں، اللہ کا کام جو اللہ نافذ کرنا چاہتا ہے اس کام میں آپ جڑ جائیں، تو ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم جما دے گا۔ تو یہاں بھی یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے قدم جما دیے، سکینت نازل کی اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا۔ تو یہ بس ایک نقطہ میں کہہ کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ دیکھیں فیصلہ تو اللہ کا تھا، ہونا اسباب سے تھا، اور پہلے سبب کیا بنا؟ یہ صلح حدیبیہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اللہ تعالیٰ نے جو خواب دکھایا، اللہ تعالیٰ نے، بس لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ۔ بات تو خواب سے شروع ہوئی ساری، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی سری و صاف۔ لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلائے۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم